کے جی ایف کولار کے انجمن اسلامیہ کے صدر غنی محمد انور نے وقف بورڈ کے تعلق سے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف بورڈ میں بد نظمی کے ذمہ دار وقف افسران اور قائدین بھی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام اہم لیڈران متحد ہو کر وقف بورڈ کے نظام کو ٹھیک کرنے اور جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلم لیڈرز سے ہماری گزارش ہے، خاص طور رحمان خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے، یہ مسلم کے جو بھی ایم ایل اے ہیں، ایکس ایم ایل اے، ایم پی سی ایکس، ان لوگوں کو سب ساتھ میں لے کر ایک میٹنگ کرا کے یہ نوجوانوں کے بارے میں جو ڈی جی ایل ای میں، کے جی ایل ای میں جو ہے اور دوسرے مسائل ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں ہمارے رحمان خان صاحب سے گزارش ہے میری، یہ چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے، اور آنے والا جو وقف بورڈ کا ممبر جو الیکٹ ہو رہے ہیں اس میں اوقاف کے جو چیئرمین کس کو بنانا چاہیے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس میں نہیں حصہ لیں گے تو بہت بدنام ہو سکتی ہے قوم، ہاں نقصان بہت ہو سکتی ہے، کیوں تو گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کے ان کو کچھ بھی قوم کے بارے میں معلوم نہیں، ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو مسلم کے مسائل حل ہونا کیسا۔ ڈسٹرکٹ میں وہاں ہیڈ کوارٹرس میں ایک میٹنگ طلب کر کے، جو انجمن ہے ان کو اطلاع کر کے، جو وہاں پر مساجد ہے، ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، ان لوگوں کو سب طلب کر کے ایک میٹنگ کر کے آئندہ ہمیں کیا پروجیکٹ کرنا ہے، آئندہ کیسا آگے قوم کو لے کے جانا ہے، یہ تعلق لیول میں بھی غور کرنا چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول میں بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کا جو لیڈرز تھیں ان کا جو بدنام ہو رہا ہے، ہمارے تک یہ پرسوں میں ایک میٹنگ میں ہوا تھا، کوئی اور مسائل حل کرنے کے لیے مسلم لیڈر آگے نہیں بڑھ رہے، اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے ایم ایل اے ہیں، ایم ایل سی ہیں، ایکس ایم پی ہیں، یہ سب ایک میٹنگ طلب کر کے تمہارے میں پہلے ایک اتفاق یا گٹھ بندھ کر کے قوم کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ آپس میں بیٹھ کے کیا ہے، وقف بورڈ کے ممبرس بلا کے بات کر سکتے ہیں نا۔ جو ہے کوئی سی بھی گورنمنٹ نے تو وہ ایک انور مانو پاڑی بھی ایک دیندار بھائی ہے نا۔ ان کا الزام ہے کہ آپ کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے پراپرٹی لے کے بیٹھے ہوئے۔ بھئی اللہ جزیر سیٹھ صاحب مرحوم کے اوپر بھی انہوں نے کہا، اللہ جزیر سیٹھ صاحب آج تک ان کی خاص گھر تک نہیں بنائے، ان کے اوپر تہمت لگائے ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے یہ؟ اور یہ دوسرے لیڈر کون بھی نہیں کھول رہی منہ مسلمانوں میں، بی جے پی میں، خالی انور مانو پڑی کو اتنا درد ہے، جب گورنمنٹ آتے ہی کہتی ہے ایک لیڈر بننا ہے، دوسرے کے اوپر تہمت بنا کے لیڈر بننے کے بدل یہ دوسرے طریقے سے کام میں آگے بڑھے ہیں، ہم بھی ساتھ دیں گے ان کو۔ وہ انور مانو پڑی کو اتنا درد ہے نا قوم کے لیے، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی گرانٹس نہیں جا رہا ہے، اوقاف کا بھی گرانٹس کھڑا دیے ہیں، یہ سب چیز کیوں آگے بڑھ کے نہیں کر سکتی انور مانو پڑی؟